آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے 2 قراردادیں آج پاس ہوئی ہیں۔ ایک قرارداد ہے جس پہ پی ٹی آئی پر پابندی کے خلاف ایوان پورے نے قرارداد پیش کیا اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا آپریشن عزم استحکام پر بھی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اس آپریشن کے متعلق افواہیں پھیلا رہی ہے، حالانکہ افواہیں نہیں ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں وہ ہم اور آپ کے سامنے پچھلے 2-3 دنوں میں جتنے وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، جتنے حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے، اور آج بنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر ہیں اور امن کے لیے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو خان صاحب کی رہائی ہے اور پارٹی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی نے بھی ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں کے کیسز ختم کیے جائیں۔ قرارداد میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی کو اس وجہ سے رہا کیا جائے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے قرارداد پیش کی ہے۔ امریکہ کی قرارداد کا ذکر مجھے نظر نہیں آیا، لیکن وہ بھی چاہیے تھا کہ صوبائی اسمبلی امریکہ نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کا بھی ذکر اپنی آج کی قرارداد میں کرتی، کیونکہ یہاں بھی اسمبلی ہے، کانگریس بھی امریکہ کی اسمبلی ہے، تو دونوں کی قراردادیں پیش کی جانی چاہیے تھی۔ اور دوسری طرف اسلام آباد میں یہ ہوا ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو 8-5 کی تقسیم سے آیا ہے، جس میں ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایک سے انہوں نے لفظ یوز کیا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو چیف الیکشن کمشنر اور تمام اراکین الیکشن کمیشن کے استعفوں پر زور دیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ یہ بھی ساتھ انہوں نے ساتھ کہا فیصلہ مانتے ہیں، فیصلے پر عمل درآمد بھی کریں گے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح ہمیں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہاں سپریم جوڈیشل کونسل کا آج ایک اجلاس ہوا ہے جس میں 2 ایڈ ہاک ججز کی اپائنٹمنٹ کی منظوری دی گئی ہے، اور وہ ججز ہیں مظہر عالم میاں خیل صاحب اور طارق مسعود صاحب۔ ان دونوں ججز کی طارق مسعود صاحب کی 8-1 سے اور مظہر عالم صاحب کی 6-3 سے اپروول دی گئی ہے، تو کافی بڑی سپورٹ ملی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے ایڈ ہاک ججز کو اپائنٹ کرنے کی۔ لیکن یہ ایڈ ہاک ججز کا مسئلہ جو ہے یہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے خبروں میں ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے عدالت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ایگزیکٹو ہو یا میڈیا ہو، وہ چلتا سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے کہ کتنا پروپیگنڈا کس کے حق میں کون کر رہا ہے۔ اس طرح ٹارگٹ کر کے لوگوں کو، انڈیویجولز کو، اداروں کو ایسی فضا بنائی جاتی ہے جس میں اس فضا سے باہر نکلنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ ایسا ایک ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی ہوا کہ 4 ایڈ ہاک ججز کو لگایا جانا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے اس پہ اتنا پروپیگنڈا کیا کہ 2 ججز نے انکار کر دیا کہ ہم ایڈ ہاک ججز نہیں لگنا چاہتے، اور ایک جج کا بھی آیا تھا پہلے کہ وہ لگنا چاہتے، پھر انہوں نے کہا وہ نہیں لگنا چاہتے، مظہر عالم میاں خیل صاحب، اور ابھی ان کی اپروول آئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے، ان کی قسمت کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ فچ رپورٹ آئی ہے۔ فچ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کسی ملک کے سیاسی اور معاشی حالات پر ایک رپورٹ دیتی ہے، اور اس میں انہوں نے 3 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ خان جیل سے باہر ابھی نہیں آئیں گے، یہ انہوں نے پیشین گوئی کی ہے۔ ان کی پیشین گوئی اس بات پر بیس کرتی ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں سے انٹرویوز کیے ہیں، بہت سے لوگوں سے بات کی ہے اور اپنا تجزیہ دیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو پاکستان میں ہے وہ معیشت کو مزید تباہ کرے گا، کیونکہ پاکستان کی معیشت کے لیے انہوں نے کہا ہے پہلے ہی بہت خطرات ہیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف شہروں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ معیشت کے لیے خطرہ ہیں، اور ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ مخلوط حکومت شاید 18 ماہ قائم رہ سکے، اور یہ 18 ماہ کا فگر جو ہے انہوں نے کیوں دیا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ حکومت گئی 18 ماہ کے بعد تو نئے انتخابات نہیں ہوں گے بلکہ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی جو اس ملک کے معاملات کو چلائے گی۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے کچھ ٹیکنوکریٹس
نہ صرف سوشل میڈیا پہ بہت مصروف ہو گئے ہیں بلکہ آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. تو ہر کوئی اپنا سی وی لے کے اس شہر میں اور اس کے ساتھ جڑے شہر میں پھر رہا ہے کہ وہ اگلی حکومت میں یا اسی حکومت میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے. لیکن ملک کے لیے، عوام کے لیے اس سب میں سے کیا ہے؟ ہمیں آج جوائن کیا ہے علی محمد خان صاحب نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ہم ان سے بات کریں گے ان تمام ایشوز پر اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جب یہ لگ رہا ہے کہ شاید سسٹم نے ایک دفعہ پی ٹی آئی کو پھر موقع دیا ہے کہ وہ سسٹم میں آئے، چاہے زیادتیاں ہوئی ہیں، اور سسٹم کے اندر رہ کے اس نظام کو آگے لے کے چلے. تو علی محمد خان صاحب السلام علیکم. سر بھائی، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم ریزرو سیٹوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ کے عمل کریں گے، اور دوسری طرف پچھلے کچھ دنوں میں جو بہت سارے فیصلے آئے ہیں پی ٹی آئی کو اس سے بڑا ریلیف ملا ہے، سپورٹ ملی ہے. ورکرز کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب بشرا بی بی ان کو بہت سارے کیسز میں بری کر دیا گیا ہے، ریزرو سیٹس کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا ہے. تو یہ نظام جو ہے آپ کو وہ ویلکم بیک تو کر رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک مزاحمت کی اور ایک جارحیت کی ایک ٹون بلند ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. تو کیا آگے یہ دونوں پی ٹی آئی اور نظام اکٹھے آگے چل پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. افسر صاحب بالکل کیوں نہیں چل پائیں گے؟ تحریک انصاف ان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ہم نے اس سسٹم کے اندر رہ کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اور 3 دفعہ ہم خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بن چکی ہے، مرکز میں، کشمیر میں، گلگت میں، سندھ میں اپوزیشن لیڈر، بلوچستان میں کولیشن. تو ہمارا ٹریک ریکارڈ تو موجود ہے جو ہم سسٹم کے اندر رہ کے ایک ریفارم کے لیے کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سسٹم ہمیں قبول کرے. کیونکہ ہم سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے ریفارم کا کام تو کر سکتے ہیں افسر صاحب، لیکن اس گلے سڑے نظام اس سسٹم کا اس طرح سے حصہ نہیں بن سکتے جس طرح شاید یہ سسٹم چاہتا ہو. کیونکہ ہر کوئی اسٹیٹس کو جو ہے وہ ہر اس فورس کے خلاف ہوتی ہے جو اس کی اتھارٹیرینزم یا اس کنٹرول کے خلاف اٹھتی ہے جو کچھ عرصے سے اس نے کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 70-75 سال سے ہیں. تو ابصار صاحب ہم کوئی خدا نخواستہ انتہا پسند لوگ نہیں ہیں، مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے جو ملک کے نظام سے تنگ ہو کے اور پچھلے 30-40 سال کی سیاست سے تنگ ہو کے تحریک انصاف بنی. لیکن آپ نے کہا کہ ٹینڈنسیز، تو آپ مجھے بتائیے ابصار صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت آئیڈیل لوگ ہیں اور ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن 300 دنوں سے عمران خان صاحب ناکردہ گناہوں میں جیل میں ہیں. جو کیس ان پہ بنا ہے، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے، ریلیف ملا، لیکن 300 دنوں بعد یہ 300 دنوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 300 دنوں تک عمران خان صاحب کو بے گناہ جو جیل میں رکھا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ٹھیک ہے، میں علی صاحب آپ کی اس بات سے متفق ہوں، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں کم از کم، لیکن آپ نے کہا ہم انتہا پسند نہیں ہیں. لیکن جو ماضی کا ریکارڈ ہے جب آپ حکومت میں تھے اور اس وقت آپ کے اپوزیشن کو جو آپ سے شکایتیں تھیں، میڈیا کو جو آپ سے شکایتیں تھیں، عدلیہ کو آپ سے شکایتیں تھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس فائل کیا جو کامیاب نہیں ہوا، اور اس کی وجہ فیض آباد دھرنا تھا. فیض آباد دھرنا میں جنرل فیض کا جو کردار تھا اور جو اس کے بارے میں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس کے باوجود پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا. اس کے بعد آج جس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اس پہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ پہ اتنی زیادہ دہشت گردی کے حملے ہیں، سینکڑوں پاکستان کی فوج کے جوان شہید ہو چکے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو چکے ہیں، عام شہری مارے گئے ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ کے وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کے ضلع بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا سچویشن ہے. اور اس کے باوجود ایک آپ فکرہ صرف سن لیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نظام کا حصہ نہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں. تو یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، کیا یہ انتہا پسندی کی علامت نہیں ہے؟ اے پی کے اندر جو ہے شہادتیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا جنازہ تک پڑھنے نہیں چاہتا، فرصہ دینے نہیں جاتا شہداء کے گھروں کے اندر. آپ کو آواز آئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شہادتیں ہو رہی ہیں اور حکومت کا یا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہ کسی کے ساتھ تعزیت پہ گیا، نہ جنازے پہ گیا، نہ پرسہ دینے گیا. تو اگر ہماری سیکیورٹی سچویشن یہ ہے
اس پہ پھر باقی کام کیسے ہوں گے؟ دیکھیے امسار صاحب پولیٹیکل ایک پوائنٹ سکورنگ کی ہے خواجہ صاحب نے. ڈیفنس منسٹر ہیں وہ صرف سیالکوٹ کے یا لاہور کے ڈیفنس منسٹر نہیں ہیں, پورے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اگر وہ اس کو سمجھیں. شہداء کی جہاں تک بات ہے اس کا سبق ہمیں یہ نہ سکھائیں, کیونکہ ڈون لیکس والے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کی معلومات کے لیے ویسے میں بتا دوں میں بھی عمران خان کی جماعت کا ایک شخص ہوں, اور میں اگر کہیں جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان وہاں گیا ہے. ان کے اپنے سیالکوٹ چونڈا کے محاذ پہ ہم 6 ستمبر کے شہداء کے لیے میں خود گیا تھا بارڈر پہ, میں کشمیر تک گیا ہوں, پوری کشمیر میں شہیدوں کے لیے پھرا ہوں, میں ناردرن ایریاز جاتا ہوں, اپنا صوبہ تو چھوڑیں پنجاب میں مختلف جگہوں پہ گیا ہوں. تو کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اگر آج اٹھ کے یہ بات کروں کہ خواجہ صاحب یا میاں صاحب مطلب نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب, ان میں سے کوئی شہداء کے پاس نہیں جاتا, یہ کتنی معیوب بات ہوگی. کیا میں یہ انوینڈو جو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس طرح کوئی بات کر رہا ہوں, میں کوئی یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ خدا نخواستہ خواجہ صاحب یا میاں صاحب یا زرداری صاحب محب وطن نہیں؟ کیا میری اتنی مجال ہو گئی؟ تو ان کی اتنی مجال کیوں ہو گئی کہ ان لوگوں سے ان کی محب وطنی کے سرٹیفکیٹ مانگے؟ ہم لوگوں نے پاکستان بنایا خواجہ صاحب, آپ پتہ نہیں کدھر تھے. میرا دادا پیر محمد خان تو سن 40 میں بھی جناح کے ساتھ تھا اور سن 47 میں بھی جناح کے ساتھ تھا, اور جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان بننے کی پاداش میں تحریک پاکستان کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس نے جیل کاٹی. جس آدمی سے آپ کی نہیں لگتی اس آدمی عمران خان کا باپ, ان کے والد محترم اکرام اللہ نیازی بھی سن 40 میں ادھر ہی تھے قرارداد پاک. تو ہم سب محب وطن. دا پوائنٹ از وٹ آئی وانٹ ٹو, پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم سب محب وطن ہیں, لیکن آپ اس کو دیکھیے. اب صاحب مجھے اس پہ 1 منٹ دیجیے گا کہ آج آپ نے اپنے ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے جو آپریشن ہے اس کے خلاف قرارداد پاس کی ہے. اس سے سمجھیے کہ وہ صوبہ جس کی مدد کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں, جیسے میں آپ کی مدد کے لیے اگر آپ کے علاقے میں آؤں تو میں تب آؤں گا جب میں ادھر ویلکم ہوں گا. اگر میرا پاسٹ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے تو لوگ میرے آنے پہ سوال کریں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے آپریشن پہ نو کانفیڈنس کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اعتماد کی اب کمی ہے, لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. آج جو بنوں میں ہوا ہے اسٹریٹ فائرنگ ہے افطار صاحب, اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے جس کو ہم سب مذمت کرتے ہیں. کیوں ہوئی ہے اپنے پاکستانیوں پہ ایسی اسٹریٹ فائرنگ؟ یہ تو دہشت گردوں پہ ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں اور اس کی باقاعدہ خیبر پختونخوا نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے کہ بنو میں ایسا کیوں ہوا. دیکھیں امن کے لیے لوگ نکلے. اچھا یہ بتائیں علی محمد صاحب, میرا سوال تو سن لیں, سوال سن لیں. تو اس وقت جو امن کی آخری بات, امن کے لیے جو لوگ نکلے ہیں, جن کے ہاتھ میں امن کے سفید جھنڈے ہیں, جو پاکستانی ہیں, اور کیا مانگ رہے ہیں؟ نہ روزی مانگ رہے ہیں, نہ روٹی مانگ رہے ہیں, نہ روزگار. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امن دو ہمارے بچوں کو. آج آپ نے اس بچے کا چہرہ دیکھا ہے جس کا چہرہ خون سے لہو لہان ہے, مسکرا رہا ہے بچہ بنو میں؟ یہ سوال ہے. اب اس کو ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے.